صبح کی ملاقات کا تاثر ابھی باقی تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے وقت بہت تھوڑا ہے۔ بیماری کی وجہ سے نا امیدی طبیعت پر غالب تھی، لیکن پھر وہ نا امیدی کو نظر انداز کر کے ماضی کی ان یادوں کو بیان کرنے لگتے جو ان کے لیے ابھی تک امید کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ معصومیت بھرا بچپن اور شرارتوں بھری جوانی کے دنوں کی یادیں ان کے لیے خزانے سے کم نہ تھیں۔ پورے خاندان کا سربراہ ہونے کے ناطے آج ہر کوئی ان کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج ان کی باتوں سے یہ احساس نمایاں تھا کہ بڑھاپا ایک انداز نظر کا نام ہی تو ہے، لیکن بڑھاپا دنیا کی سب سے سخت اور جان لیوا بیماری بھی ہے۔ شیخ صاحب نے سخت محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مسجد کے مولوی اور اسکول کے استاد پر اکتفا کرنے کی بجائے خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کے بچوں کے بچے بھی اپنے نانا اور دادا کی محبت کو اپنے لیے ایک قیمتی اثاثہ سمجھتے تھے۔ پہلے ہی دن وکیل صاحب کو بلا کر تمام جائیداد اور کاروبار کی منصفانہ تقسیم کر دی گئی تھی، لیکن کوئی یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھا کہ بڑے میاں اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آخر وہ شام بھی آئی جو بڑے میاں کی زندگی کی شام کو لے آئی تھی۔ آخری وقت کچھ عجیب وقت ہوتا ہے، ایک لمبی کہانی کا ادھورا انجام، ہزاروں خواہشات، کئی محبتیں، بے شمار تعلقات اور لاتعداد باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ دنیا بھی عجیب میلہ ہے، کسی کے دم سے سلامت زندگی اور کسی کے دم سے قیامت زندگی۔ جیسے پورے دن کی تھکن اتارنے کے لیے رات کی نیند ضروری ہے، ویسے ہی پوری زندگی کی تھکن اتارنے کے لیے موت کی نیند بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر بار بار آکسیجن ماسک لگانے کی کوشش کرتا رہا اور بڑے میاں ہاتھ سے ماسک کو جھٹک کر خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے رہے، اور آخر کار اقرار کے اظہار کے دوران ہی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ ایک باکمال زندگی کا باکمال اختتام۔ موت سے پہلے بولے گئے آخری الفاظ بھی پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتے ہیں۔ خدا کے بھروسے سے زندگی گزارنے والا خدا ہی کے حوالے زندگی کر دے تو موت سکون کی ہے۔ موت کا خوف موت سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ موت کا خوف اس کے لیے ایک سزا ہے۔ آخری وقت پر خلیفہ مامون رشید کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے وہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے۔ آخری وقت کے قریب سکندر اعظم جس نے دنیا فتح کی، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی سلطنت کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو سکندر بولا سب سے زیادہ طاقتور کے لیے۔ مشہور شاعر جان ملٹن بولا پردہ گرا دو، یہ کھیل ختم ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ شیر شاہ سوری بولا روح کے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، اور ٹیپو سلطان شہید بولے اسی طرح تیزی سے آگے بڑھتے جاؤ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات میں اپنی امت کو یاد کر کے فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ دنیا کے تمام ماہرین نفسیات یہ جانتے ہیں کہ انسان انتہائی سخت حالات میں سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب اس کا سامنا ہوتا ہے تو فطرتاً انسان کے منہ سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اس کی پوری زندگی کے مقصد کا عنوان کہلائے جا سکتے ہیں۔ زندگی کی آرزو کا حق بھی اس شخص کو ہے جو زندگی میں کوئی جستجو رکھتا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اختتام بہتر تو سب بہتر۔ اچھے لوگ زندگی میں سایہ دار اور میٹھے پھلوں والے درخت کے بیج بوتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی دوسروں کے لیے آسانیوں کا باعث بنتے ہیں، اور دوسری طرف کسی انسان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے۔ ایسے شخص کی زندگی ایک خاردار جھاڑی کی مانند ہوتی ہے جو ہر ایک چیز سے الجھے اور موت بھی کانٹا ہو جو ہر کسی کے لیے چبھن کا باعث بنے۔ آخری دم کا کلمہ زبان سے پکا نہیں ہوتا بلکہ عمل سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر اعتماد کے سہارے چلتے ہیں انہیں کسی بینائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ اپنی بینائی کو رسوائی کا سبب سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی کوشش کے بعد تمام امیدیں اللہ جل شانہ سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ زندگی کی بے اطمینانیوں، ناہمواریوں، بدحالیوں اور بے چینیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا انداز فکر و نظر بدل کر خود کو اپنے مالک کے سپرد کیا جائے اور یاد رکھا جائے کہ جب مر ہی جانا ہے تو جھگڑا کیسا۔ آئیے دعا کریں کہ ہماری زندگی کلمے کی وضاحت بن جائے اور موت کلمے کا عنوان۔ آمین۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔